جی بھائی، السلام علیکم جی وعلیکم سر، السلام۔ کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک۔ الحمدللہ۔ اچھا سر، میں آپ کی ویڈیو اکثر دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پر، جی جزاک اللہ۔ تو آپ کی سر ایک ویڈیو میں آپ نے رفع دین کے حوالے سے ایک حدیث کوٹ کی تھی 257 نمبر ترمذی کی، جی جی جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفع دین کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور پہلی دفعہ ہی ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اچھا، جو میرا جو ناقص علم ہے اس میں یہ ہے کہ رفع دین کی جو احادیث کی رینکنگ کی گئی ہے، سب سے اوپر آئے گی ہے صحیح حدیث، اس کے بعد حسن حدیث آئے گی، پھر اس کے بعد جو ہے ضعیف حدیث آئے گی۔ بالکل اس سے جو اوپر والی حدیث ہے 256 نمبر صحیح حسن حدیث میں، جس میں رفع دین کا طریقہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ رفع دین سے دیا گیا ہے، اور اسی حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو حدیث مروی ہے اس کو بولا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو 256 نمبر حدیث کے روشنی میں 257 نمبر حدیث کا قانونی سٹیٹس بتا دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ امجد نذیر ہے۔ امجد، میرے پاس آ جائیں گے؟ پاس آ جائیں گے، آ جائیں پاس۔ ابھی آپ کے پاس اگر موبائل میں کوئی ایپ وغیرہ ہے، میرے پاس ہے، اگر شاید آپ کے استعمال میں ہو، یہ دیکھیں 257 نمبر حدیث نکال لی، یہ دیکھیں 257 جامع ترمذی۔ یہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ صحیح لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے جو سرچ کیا بہت ساری جگہوں کو حسن لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ جامع ترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ کا ایک تو منہج، پہلے آپ دیکھ لیں پھر میں مائک میں بات کرتا ہوں۔ یہ دیکھو صحیح لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں وہاں اپنی جگہ پہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام ترمذی بھی لے کے آئے، امام احمد ابن حنبل بھی لے کے آئے، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ بھی اس کو لے کے آئے، امام نسائی بھی لے کے آئے، یعنی کتب ستہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی کا جو منہج ہے حدیث کو حسن کہنے کا، وہ باقی محدثین سے کچھ فرق ہے اس کا۔ امام ترمذی کی جامع ترمذی کے جو نسخے ہیں، ایک نسخے میں حسن کہا گیا ہے، اور دوسرے نسخے کے اندر امام ترمذی نے خود اس کو حسن صحیح کہا ہے، اور یہ نیچے کمنٹ کیا ہے کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی حدیث کے مطابق حضور کے اہل علم صحابہ نے بھی کہا، والتابعین، اور تابعین نے بھی کہا، اور امام سفیان ثوری اور اہل کوفہ وہ سارے کے سارے اسی حدیث کے مطابق کہتے ہیں، اور اس حدیث کو صحیح سمجھ کے کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث صرف محدود اس میں نہیں ہے، بلکہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے، یہی سند ہے اور صحیح سند ہے، اور جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، اور سنن کبری بہقی کے اندر، لہذا اس کی حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ سند کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو آپ کریں۔ اچھا، باقی آپ نے کہا کہ 256 کے اندر کیا کہا گیا؟ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ثابت نہیں، یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب سے، جامع ترمذی کے کسی نسخے سے آپ اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی، یا جس طرح آپ نے کہا کہ ترمذی کے اندر کسی کے کمنٹ موجود ہیں، اس حدیث کے بارے میں، میری پوری بات سن لیں، آپ نے اس حدیث کے بارے میں کمنٹ دکھانے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں کمنٹ نہیں ہے۔ وہ کس نے کہا؟ وہ اور حدیث ہے، وہ یہ الفاظ ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ اس کا ٹیکسٹ جو متن وہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو حدیث 257 ہے یہ شروع ہوتی الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرہ۔ وہ ٹیکسٹ اور ہے، یہ ٹیکسٹ اور ہے، دونوں کے متن کا فرق ہے، متن الگ الگ ہے۔ وہ جو کمنٹ ہے عبداللہ ابن مبارک کے، وہ کمنٹ ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، اور جو ہم حدیث اپنا مستدل اور اپنی دلیل کے طور پر بیان کرتے ہیں 257 وہ یہ ہے کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ اب دیکھ رہے ہیں یہاں دھوکہ دیا جاتا ہے، مغالطہ دیا جاتا ہے۔ وہ مغالطہ یہ کہ دیکھیں امام ترمذی نے
امام عبداللہ بن مبارک کے کمنٹ ذکر کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، آپ تھوڑا سا سینس سے کام لیں۔ جب عبداللہ ابن مسعود کی حدیث امام ترمذی کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے تو امام ترمذی پھر کاہے کو اس کو حسن کہہ رہے ہیں، اس کو حسن صحیح کیوں کہہ رہے ہیں، اور پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کے مطابق اہل علم صحابہ کا عمل ہے، اہل علم تابعین کا عمل ہے؟ تو ثابت ہوا کہ امام ترمذی نے جو کمنٹ عبداللہ ابن مبارک کے 256 کے تحت ذکر کیے ہیں وہ عبداللہ ابن مبارک کے کمنٹ ہے، اور اس کے ہم نے کئی دفعہ جوابات دیے، اور اس کا ایک جواب علمی طریقے سے میں دوں گا تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اوپر تو بڑا برستے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک کے یہ کمنٹ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ، اس متن کے اوپر یہ کب کے ہیں، یہ کب کے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت کے کمنٹس ہیں ان کے جبکہ یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی۔ پھر سن لے، یہ عبداللہ ابن مبارک کے کمنٹ اور تبصرہ یہ اس روایت کے اوپر اس وقت کا ہے جب یہ حدیث ان کے علم میں نہیں تھی۔ کیونکہ یہ کمنٹ روایت کر رہا ہے ان کا بالکل جو قدیم السماع شاگرد ہے سفیان بن عبد الملک، اس کو وہ روایت کر رہا ہے۔ یہ جو کمنٹ ہے عبداللہ ابن مبارک کے حدیث ابن مسعود پر، یہ پرانا قدیم جو شاگرد ہے سفیان بن عبد الملک وہ روایت کر رہا ہے، جبکہ یہی روایت سنن نسائی کے اندر 1027 آئی، بعض نسخوں کے مطابق 1026 ہے۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو جدید السماع شاگرد ہے سوید بن نصر، وہ اسی حدیث کو عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں خبر دی اور پھر اس پوری سند چلائی کہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی خبر دوں؟ تو انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی، تو نماز کے شروع کے علاوہ باقی مقام پہ رفع یدین نہیں کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح حضور کے اہل علم صحابہ وہ اس کے مطابق کہتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بالکل اعتراض جو لوگ کرتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ یہ ان کی بات پہلے ہو جائے، آپ ایک منٹ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں جی بس ٹھیک ہے، یہی پوچھنا ہے۔ نہیں تسلی کر لیں تاکہ پھر آپ آئیں۔ ہاں جی، اس میں یہ آپ نے بولا ہے کہ ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا، جبکہ انہوں نے نام لے کر بولا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی جو حدیث ہے نماز میں صرف پہلی بار رفع یدین کی ہے، اس کے بعد نہیں کی، وہ ثابت نہیں، یعنی نام لے کر بولا گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو عبداللہ بن مبارک یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آپ بتائیں۔ ہاں میں بتاتا ہوں، میں آپ کو ذکر نہیں کروں گا نہ آپ کو مطلب کہ آپ پریشر ڈالنا مقصود نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بھئی یہ جو عبداللہ بن مبارک ہے ایک محدث ہے، محدث ہے۔ ان محدث نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جو کہ ان لفظوں کے ساتھ آئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ۔ دیکھیں حدیث کا ٹیکسٹ جب بدل جاتا ہے تو حدیث بدل جاتی ہے۔ حدیث دو چیزوں کو کہتے ہیں، ایک ٹیکسٹ یعنی متن، اور دوسرا اس کی سند جو چین ہے۔ اگر متن بدل جائے، سند بدل جائے، وہ حدیث بدل جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک جو کہ محدث ہے، امام ترمذی کے استاد نہیں ہیں وہ، نہ امام ترمذی نے ان سے ڈائریکٹ وہ حدیث لی ہے، یہ کمنٹ لیے ہے، بلکہ امام ترمذی نے عبداللہ ابن مبارک کا یہ تبصرہ لیا ہے سفیان بن عبد الملک سے۔ سفیان بن عبد الملک شاگرد ہے عبداللہ بن مبارک کے۔ سفیان بن عبد الملک یہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفیان بن عبد الملک امام عبداللہ بن مبارک کے شاگرد ہیں، تو آخری شاگردوں میں یا پہلے شاگردوں میں، جوانی کے شاگردوں میں؟ تو جواب یہ ہے کہ جوانی کے شاگردوں میں، جبکہ عبداللہ بن مبارک خود اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کے جو یوں کہہ لے کہ آخری عمر کے شاگرد ہیں جس کو جدید السماع کہتے ہیں، یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں، وہ ہے سوید بن نصر۔ سوید بن نصر کہتے ہیں مجھے خود عبداللہ بن مبارک نے حدیث بیان کی ہے۔ عبداللہ بن مبارک خود اپنے جدید السماع شاگرد سوید بن نصر کو حدیث بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہاں ہے؟ سنن نسائی کے اندر 1027 نمبر حدیث،
اور وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں، میں آپ کو سنا دوں ذرا، یہ دیکھیں 1027، یہ دیکھیں، اخبرنا سوید بن نصر قال اخبرنا عبداللہ بن المبارک عن سلیمان عن عاصم بن کلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن القمہ عن عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم يعید۔ یہ پوری سند سوید بن نصر کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کی۔ عبداللہ بن مبارک سفیان ثوری سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور سفیان ثوری عاصم بن کلیب سے حدیث بیان کرتے ہیں، عاصم بن کلیب عبد الرحمن بن اسود سے حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ علقمہ سے، اور علقمہ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اگر عبداللہ ابن مبارک اس حدیث کو صحیح سمجھتے نہ ہوتے تو اس حدیث کو روایت کیوں کرتے؟ روایت کیا، باقاعدہ اپنے شاگردوں کو بیان کیا، اور ان شاگردوں کو جو جدید السماع یعنی ان کی آخری عمر کے شاگرد ہیں۔ لہذا یہ جو کمنٹ ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب عبداللہ ابن مبارک کے یہ حدیث علم میں نہیں تھے، اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر دوسرا یہ کوشچن ہے کہ اگر رفع دین سے منع کر دیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ رفع دین نہیں کرنی، بھئی آپ کیوں بول رہے؟ آپ کیوں بول رہے؟ ایک منٹ، آپ کیوں بول رہے؟ کیوں بول رہے آپ؟ ایک منٹ، کیوں بول رہے آپ؟ اس طرح ماحول خراب ہوتا ہے، ہر بندہ اگر بولے گا تو پھر میں خاموش، آپ جواب دیتے تو نامناسب ہے۔ ایک بندے نے ہمت کی کھڑا ہو کے سوال کرا تو آپ ان کو کس طرح؟ جی یہ اگر منع کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا حکم ہے، آرڈر ہے ہمارے لیے، تو جو لوگ پھر رفع دین کرتے ہیں تو کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع دین کرنے کا حکم دیا؟ حدیث سے ثابت ہے کہ پہلے میں یہ کروں، حضور نے رفع دین کرنے کا حکم دیا؟ کوئی صحیح حدیث ایک صحیح ہو؟ نہیں، وہ اسپیشلی یہ تو نہیں بولا کہ رفع دین کرنی ہے، لیکن طریقہ ٹھیک ہے، جو حدیث اب ٹھیک، اب منع جو ہوتا ہے نا، ممانت ہے، اس کے مراتب ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ نام لے کے کہہ دیا کہ یہ اس کام کو تم نے نہیں کرنا۔ ممانت مختلف طریقوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اب جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جو رفع الیدین کی احادیث ہیں، وہ احادیث رفع الیدین تو مطلق رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھانا، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا، تو یہ رفع الیدین ہے۔ مسئلہ ہے بعد میں نماز کے اندر رفع الیدین کا، ٹھیک ہے، رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ اب ان موقعوں پہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے، ان مقامات پہ رفع الیدین کرنے کا مسئلہ ہے کہ آیا کہ یہاں کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ زیادہ ترغیب دیتے ہیں کرنے کی، وہ صرف رفع الیدین پہ زور دیتے ہیں، سجدوں والا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ کرنے کا ذکر تو سجدوں کے وقت بھی ہے، رفع الیدین کرنے کا ذکر سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت بھی ہے۔ تو اب جو سجدوں والا نہیں کرتے تو وہ بتائیں کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں والے رفع دین کرتے تھے، بعض دفعہ نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو دوسری ہے رفع دین جو مطلب وہ اٹھتے ہوئے کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، مطلب وہ متواتر کرتے نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وصال اقدس تک یا حضور کی آخری نماز تک وہ رکوع والا بھی ثابت نہیں۔ کوئی ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس تک، حضور کے آخری نماز تک یہ آپ کا عمل کرنا ثابت ہو۔ صرف کرنے کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو بھائی کیا تو سجدوں والا بھی کیا، سجدے جاتے بھی کیا، سجدے سے اٹھتے وقت بھی کیا۔ تو اب جب روایات ایک مسئلہ کے متعلق آ جائیں گی بظاہر متعارض، اس طرف بھی کرنے کے بھی ہیں، نہ کرنے کے بھی ہیں، پھر اس کے ساتھ خلفائے راشدین کا عمل ہے۔ مثلا امام ترمذی نے 257 نمبر حدیث کے بعد کہا کہ وَبَهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ صحابِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل علم صحابہ کبھی یہی عمل کے رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب وہ اہل علم صحابہ کون ہیں؟ تو اہل علم صحابہ میں سے ایک مولا علی ہیں، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔
बिल्कुल सही सनद के साथ साबित है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर 2457 2457 नंबर हदीस है। और एक रावी सिका है, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने इमाम वकी से सिखा है, उन्होंने अबू बकर नाशरी से वो भी सिखा है, उन्होंने आसिम बिन कुलैब से वो भी सिखा है, और आसिम बिन कुलैब ने कुलैब बिन शिहाब अपने वालिद से जो कि मौला अली के शागिर्द उनसे हदीस बयान की है। कुलैब बिन शिहाब कहते हैं कि मौला अली जब नमाज पढ़ते थे तो मौला अली नमाज में रफ़ा नहीं करते थे। तो फिर वो क्यों नहीं करते थे? अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिर वक्त तक उसको किए रखा तो सहाबा इकराम का अमल खुलफाए राशिदीन का भी बताता है। और फिर वो लोग जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा को देखा, सहाबा की ज़ियारत की, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, अगली बात ये 2461 नंबर रवायत है, सही रवायत है, बिल्कुल सही सनद के साथ है। अबू इसहाक ताबी कहते हैं कि मौला अली के जितने शागिर्द हैं और अब्दुल्ला इब्ने मसूद के जितने शागिर्द हैं वो भी नमाज में रफ़ा नहीं करते थे। यानी जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सीखी, वो भी रफ़ा नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी अहादीस मौजूद हैं जो तर्क वाली और ना करने वाली, और वो इन्हीं दलाइल की बुनियाद पे इन्हीं को राजे करार देते थे। तो और फिर मसला ये इज्तिहादी है, इज्तिहादी यानी इज्तिहादी मसला इस सूरत में बनता है कि दलाइल मुतआरिज आ गए, इधर भी दलाइल है उधर भी दलाइल है। जब मुतआरिज दलाइल आ जाए तो जो मुज्तहिद होता है और जो मुज्तहिद का पैरोकार होता है, मुज्तहिद अपने इज्तिहाद के मुताबिक अमल करता है और उसका पैरोकार मुक़ल्लिद अपने मुज्तहिद इमाम की पैरवी करता है। किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा सकते हम। हाँ, गैर मुक़ल्लिद जो तकलीद को शिर्क फिर रिसालत कहता है या तकलीद को हराम कहता है, गुमराही कहता है, उसके साथ हम इख्तलाफ करेंगे। बाकी जो इमाम शाफी हों या अहमद बिन हंबल हों या दीगर आइमा के पैरोकार, वो अपनी जगह पर अपने इमाम के फतवे के मुताबिक अमल करेंगे, हमें कोई इतराज़ नहीं। बाकी सर मैं आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मतलब दूसरों दोस्तों की चलें ठीक है, जितनी करनी मेरा ख्याल इस पे इत्तिफाक करनी था। साजिद भाई से नंबर ले लेता हूँ, अगर इजाज़त दे तो ले लें ज़रूर इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।